تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھائے تھے۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی، تو میں کیا کروں، کسی سے لڑائی کروں، کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی نہیں، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت اجر اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کرو۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فیصل آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟
تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرتو، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب، ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہیں۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا، ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خرید، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم
چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی، ایسے جا رہی، ایسے جا رہی۔ تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے، وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے کہ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، تو سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ۔ تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، وہ ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں ہی کملا ہو جائے گا۔ وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے گی۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے۔ یہ چند دن ہیں، گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ،
عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس۔ اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ تو اتنا کریں، علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے، اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، میں کسی کو 1 2 3 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا، پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی، میں کہوں گا دفع ہو جا، اب کوئی معافی نہیں، چاہے سگا بیٹا بھی ہوگا، میں پتر بس ہوں تو وکھرا ہو جا ساڑھے کو، کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے، اگر اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی عقلت له، اس کی ایک مثال ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا، لیکن کس قسم کی معافی ہوگی؟ یہ راڈ ہے آپ کے سامنے، یہ ٹوٹ جائے 2 3 جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا، نظر آئے گا، دور سے نظر نہ آئے، ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا، اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو، پارا پارا ہو، صرف 2 حصوں میں نہیں، 3 حصوں میں نہیں، 4 میں نہیں، 100 میں نہیں، اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لا، اور پھر میرے سامنے رکھ دے، اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو کہ ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، عقل تو دا، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے۔ کیوں؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں کو، یہ ایک حدیث میں نہیں 3 حدیثوں سے میں نے جمع کی، تمہارے اول اور آخر، انسان، جنات، بوڑھے جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے، اول آخر، بوڑھے جوان، خشک تر، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، جوان بوڑھے، سارے اکٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، میرا ہی، مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ، نقص فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، میرا رب لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب کیسا رب، لا تأخذه سنة ولا نوم، کیسا ملک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیسی ہیبت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کیسا علم ہے، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیسی بادشاہی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیسی طاقت، ولا یعودہ حفظہما، کیسی صفت، وہو العلی العظیم،
کیسا رب؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. میرا رب کیسا رب؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرا رب کیسا رب؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ، یہ احد، یہ واحد، یہ صمد، یہ قادر، یہ مقتدر، یہ مہیمن، یہ عزیز، یہ جبار، یہ خالق، یہ خلاق، یہ عالم، یہ علیم، یہ قادر، یہ قدیر، یہ واحد، یہ احد، یہ صمد، یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسانوں نے تعریف لکھی، فرشتوں نے تعریف لکھی، اعلیٰ نے تعریف لکھی، نبیوں نے تعریف لکھی، رسولوں نے تعریف لکھی، رسولوں کے سردار 4 رسولوں نے لکھی، پھر سارے رسولوں کے نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا قلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موتی بھی بکھرے، پر آخری نتیجہ یہ ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا. چاہے اتنے اور لے آؤ سمندر، ولو جینا بمثلہ مددا، اور لے آؤ. اور یہ اصل میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا، ہمیں دنیا بڑی لگتی ہے. اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، اس پوری جماعت کا نام ہے صدلقن. اس جماعت کے ہر فرشتے کو صدلقن کہتے ہیں. وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے، انگوٹھے کا نوخن، اس کے اوپر 7 سمندر گرا دو، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ. وہ تو گلی کوئی نہیں شہید تھوڑی جی، تو ہمیں بڑے لگتے ہیں. اوہ اکبر. عرش کے نیچے ایک کونے میں پورا نہیں، ایک کونے ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. میرے عزیزو، ہم جاہل ہیں، ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے. زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے. یہ علم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اور اللہ کی کتاب، اللہ کے کلمات، اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مفہوم بتا رہے ہیں، اس کا مصداق بتا رہے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں، یہ ان کی طرح چند سکوں پہ ایمان کو نہیں. ہر مکتب فکر میں اور ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اس امت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا، نہ جھکے گا، پس جائے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا. الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار. سنو، آج اسلام زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلو. الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب. سنو، ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا، حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا. حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا. یہ دنیا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ لا تساوی جناح بعوض ہے. الا ان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر. یہ گرا پڑا سودا ہے، اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. ما لي وللدنيا ما انا بالدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح تركها. ارے مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، راہ چلتا راہی ہوں، سایہ دار درخت دیکھا، سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا، بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدھیا بھینسا بیل چتر، کیا گھنگنی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ
حسرت سے دھاڑا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لسقفهم بیوتا من فضة ومعارج علیہا یظہرون اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا وَلِبُيُوتٍ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی تعالی نہیں آجا سنو الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی آ جاؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ میں انتظار ہے انتظار ہے لوٹ آؤ